الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کا ہم پر خصوصی کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عنایت فرمایا۔ آج ماہ رمضان کی 23ویں شب ہے، لہٰذا ہمیں چاہتے ہیں کہ رمضان کے بارے میں چند باتیں عرض کریں۔ رمضان یہی ایک مہینہ ہے جس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کی فضیلتوں کا ذکر کیا ہے۔ پروردگار عالم کا فرمان عالی شان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ دیکھیے، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس کو ہم ماہ قرآن کہیں تو بھی بالکل درست ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے، یعنی رمضان کے مہینے کو پائے، چاہیے کہ اس میں روزے رکھے۔ تو سال بھر یعنی ماہ رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں، 11 مہینوں میں جو روزے رکھے جائیں گے وہ نفل روزے۔ نفل روزہ بندے کے اختیار میں ہے، رکھے گا تو ثواب ملے گا، نہ رکھے گا تو کوئی گرفت نہیں، کوئی پوچھ نہیں۔ مگر رمضان کے روزے یہ فرض روزے، ان روزوں کا رکھنا لازمی ہے، بلکہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے ان 5 چیزوں میں ماہ رمضان کا روزہ بھی ہے۔ اب چلیے دیکھیں کہ رمضان کا مطلب کیا ہے۔ رمضان اس کا مادہ ہے رام میم غاد، جس میں گرمی کا معنی آتا ہے۔ تپ تپاتی ہوئی ریت، سخت دھوپ کی وجہ سے ویسی ریت کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو رمضان کا معنی ہوا گرمی والا۔ تو یہاں گرمی سے مراد موسم کی گرمی نہیں ہے۔ آج کل رمضان کا مہینہ چونکہ مئی کے مہینے میں آ گیا ہے، اس لیے موسم بھی گرم ہے، مگر رمضان کا مہینہ جنوری میں بھی آتا ہے، دسمبر میں بھی آتا ہے، تو سردی کا موسم ہوا کرتا ہے۔ تو رمضان میں جو گرمی ہے یہ موسم کی گرمی نہیں بلکہ عبادت اور سخاوت کی گرمی ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس میں مسلمان کی عبادت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پہلی عبادت تو روزہ ہے کہ مسلمان مہینہ بھر روزہ رکھتا ہے، دیگر مہینوں میں ایسا روزہ نہیں رکھا جاتا۔ نفل روزے رکھ لیے جاتے ہیں اور وہ بھی سارے مسلمان نہیں رکھتے، چند مسلمان رکھتے ہیں جنہیں عبادت کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ مگر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان بغیر کسی عذر کے یہ روزہ چھوڑے گا تو گنہگار ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں عبادت کی گرمی، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب رات آتی ہے تو نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ تو نماز تراویح یہ بھی رمضان کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو دن میں صیام، رات میں قیام۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فرض اللہ صیامہ وسننت لکم قیامہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزوں کو تم پہ فرض کیا اور میں نے اس مہینے کے قیام کو، رات کی نماز یعنی تراویح کو میں نے سنت کیا ہے۔ تو عبادت میں گرمی آ جاتی ہے، اسی طرح سخاوت میں بھی گرمی آ جاتی ہے۔ اکثر مسلمان اس مہینے میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ دیگر قسم کی سخاوتیں بھی کیا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی تحفے اور ہدیے بھیجا کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر
عبادت میں بھی گرمی آ جاتی ہے اور سخاوت میں بھی گرمی آ جاتی ہے۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ماہ رمضان میں ایسی تھی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان اجود من الريح المرسلہ، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے ہوتے تھے۔ تو یہ مہینہ عبادتوں اور سخاوتوں کی گرمی کا مہینہ ہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں یہ بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پروردگار عالم کی رحمتوں کا یہ عالم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من النافلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جو اس مہینے میں نفل عبادت ادا کرے گا تو گویا وہ دیگر مہینے میں فرض عبادت ادا کیا۔ فرض کا مقام بہت اونچا ہے، نفل فرض کے درجے کو پہنچنے والی عبادت نہیں ہے، مگر ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے اور اپنی نوازشوں کو اس طرح گرم کر دیا ہے کہ ماہ رمضان میں جو نفل نماز پڑھے گا گویا اس نے فرض نماز ادا کی، یعنی اسے فرض نماز کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جب نفل کا یہ حال ہے تو فرض کا حال کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، جو اس مہینے میں یہ فرض عبادت ادا کرے گا گویا کہ اس نے دیگر مہینے میں 70 فرضوں کو ادا کیا۔ تو یہ فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ تو اب آپ حساب لگا لیجئے کہ آپ 5 مرتبہ نمازیں پڑھتے ہیں، فرض نمازیں ہیں، تو ایک نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، تو پھر 5 نمازوں کا 350 فرض نمازوں کا ثواب ایک ہی دن میں آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی نعمت ہے، ماہ رمضان کی برکت ہے۔ تو یہ مہینہ ماہ قرآن بھی ہے، ماہ سیام بھی ہے، روزے کا مہینہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کے نازل ہونے کا مہینہ بھی ہے۔ تو قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا۔ تو اس قرآن کے اتارنے کے لیے اللہ نے جس مہینے کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے فضائل کے بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے جو جمعہ آتا، اس جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کرتے کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، یعنی تم ایک ایسے مہینے کو حاصل کرنے والے ہو جو بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے فضائل کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہا۔ تو ماہ رمضان یہ ایک بیش بہا تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عنایت کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے ایمان اور جزا کی امید کے ساتھ رکھے گا تو اسے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو 2 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ جو اس ماہ کے روزے ایمان کے ساتھ رکھے، یہ ایمان بڑی اہم چیز ہے۔ پہلے ہمارا یہ اعتقاد رہے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں
اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکھ رہے ہیں، اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہ ایمان، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور دوسری چیز احتساب۔ احتساب کا مطلب ہے ثواب کی امید، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو اس مہینے کے روزوں کو رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے اگلے گناہوں کو بخش دے گا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، جس کے پہلے 10 دن رحمت والے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت والے ہیں، اور تیسرے 10 دن جہنم سے رہائی پانے کے۔ دیکھیے ایک بندے کی کامیابی کے لیے ان 3 چیزوں کی بالکل ضرورت ہے۔ پہلے اللہ رحم کرے، اللہ کی رحمت ہو۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی کام نہیں بن سکتا۔ تو پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اس کے بندوں پر۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو تو دوسری چیز جس کے بغیر انسان کی کامیابی نہیں ہے وہ ہے مغفرت، یعنی اللہ تبارک و تعالی بندے کو معاف کر دے۔ تو یہ مغفرت دوسرے عشرے میں حاصل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دے تو پھر آخری چیز باقی رہ جاتی ہے جہنم سے رہائی اور جنت میں داخلہ۔ تو یہ آخری چیز تیسرے عشرے میں حاصل ہو جاتی ہے، عتق من النار، بندے کو جہنم کی آگ سے رہائی مل جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ آتا ہے ہمیں کامیابی عطا کرنے کے لیے۔ اگر اس مہینے کو کوئی غفلتوں میں کھو دے تو اس سے بڑھ کر بد نصیب کوئی ہو نہیں سکتا۔ ماہ رمضان کا روزہ اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا تو زندگی بھر بھی روزے رکھ لے تو رمضان کے روزے کی فضیلت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ عذر یعنی بیماری یا سفر کی حالت تو یہ الگ بات ہے۔ پروردگار عالم خود فرماتا ہے کہ فمن کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، رمضان کے مہینے میں کوئی ایسا بیمار ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا سفر کی حالت میں ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اسے اجازت ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ دیکھیے روزہ اتنا اہم ہے کہ اس کی قضا کرنا لازمی ہے۔ یہاں تک کہ حیض و نفاس والی عورت جو رمضان میں حیض و نفاس کی وجہ سے روزہ نہ رکھے گی اسے بھی بعد میں روزوں کی قضا کرنا چاہیے۔ حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھتی تو ان نمازوں کی وہ قضا بھی نہیں کرتی، مگر حیض کی حالت میں روزہ چھوڑے گی تو روزے کی قضا ضرور بضرور کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب ہمارے دلوں کے طبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو عالم غیب میں کیسی کیسی تبدیلیاں آتی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان کے مہینے میں شیطان کا مکر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں ایسے ایسے لوگ بھی نمازوں کے پابند بن جاتے ہیں جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سال بھر نماز چھوڑ کر صرف رمضان میں نماز پڑھ لیں گے تو ہمارا فرض ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ سال بھر نمازیں پڑھنا ہی چاہیے۔ تو ماہ رمضان میں ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو ایسی رونقوں والا مہینہ بنایا ہے کہ کسی نے کہا کہ العید ساعات ورمضان کلہ عید،
یعنی عید چند گھنٹوں کی ہوا کرتی ہے، مگر رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ یہ پورا مہینہ عید ہی عید ہے، خوشی ہی خوشی ہے۔ تو ماہ رمضان کی وجہ سے مسلمان بے پناہ خوش ہو جاتا ہے، اور ماہ رمضان کو یہ مسلمان اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ تو اس مہینے کو غنیمت جان کر اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ رمضان کی سعادتوں سے بہرور فرمائے، اور ماہ رمضان کی بدولت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے تمام مصیبتوں کو دور فرمائے۔